أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دو دن کے بعد اس کا آخری عشرہ وہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ اس آخری عشرے کے بارے میں، جس میں ایک لیلۃ القدر کی رات بھی ہے، اس کا بطور خاص اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کر دی جائیں، شاید کہ یہ لیلۃ القدر اللہ تعالی ہمارے نصیبے میں کر دے اور ہماری بخشش اور ہماری مغفرت کا کوئی ذریعہ اللہ تعالی بنا دے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ یہ مستقل ایک عنوان ہے، لیکن اس کو اس وقت نظر انداز کرتا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے آج کا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی قدر و منزلت کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید میں یہ کئی جگہ اسلوب پایا جاتا ہے، بالخصوص قیامت کے بارے میں۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ اللہ اکبر۔ ہو کے رہنے والی، جو حق ہے، ہو کے رہنے والی ہے، ہو کے رہنے والی ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ ہو کے رہنے والی کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی، آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ گویا کسی کو معلوم نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تو کسی اور کو کیا معلوم ہوگا۔ اللہ نے ہی بتلایا ہے کہ وہ کیا ہے۔ بات سمجھ لیں، اللہ ہی نے بتلایا ہے کہ وہ کیا ہے، الحاقہ کیا ہے، القاریہ کیا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، دو بار فرمایا۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ انصاف کا دن کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ انصاف کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی نفس، کوئی جان کسی کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کر سکے گی، اور سارے معاملات اللہ اور سارے کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہوں۔
کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، آج حکمرانی کس کی ہے، آج حکم کس کا چلے گا؟ سب خاموش ہوں گے، کوئی بولنے والا نہیں۔ بالآخر اللہ رب العزت ہی کی طرف سے جواب آئے گا، للہ الواحد القہار، آج حکمرانی ایک اللہ کی ہے جو سب پر غالب ہے۔ سب مغلوب ہیں، غالب صرف ایک اللہ ہے۔ سب مجبور ہیں، اگر مجبور نہیں ہے، اپنے ہر فیصلے پر وہ قادر اور قدیر ہے، تو وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں یہی بات ارشاد فرمائی، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر کچھ بتلایا، وہ کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینے سے بہتر۔ 1000 مہینہ ہو، اس میں لیلۃ القدر نہ ہو، بالفرض یوں سمجھیے، لیلۃ القدر نہ ہو، 1000 مہینہ ہو، تو یہ ایک رات کی عبادت اس 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر، برابر نہیں ہے۔ علماء نے یہاں ایک اور نقطہ بھی بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عرب کے ہاں، بلکہ ہم خود ہمارے ہاں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بسا اوقات تعداد کثرت کے لیے بولی جاتی، تعیین کے لیے نہیں بولی جاتی۔ ہم بھی زبان میں کہتے اور تینوں 100 بار سمجھایا ہے، حالانکہ 100 بار نہیں ہوتا، کیا مطلب ہوتا ہے کئی بار تمہیں سمجھایا۔ یہاں بھی یہی وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو صرف 1000 مہینہ ہی نہیں بلکہ اس سے بھی ورا الورا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ اس میں اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، ان کے ہمراہ آتے ہیں، زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ذوالجلال پھیلاتے ہیں فرشتوں کو اپنے احکام کی تنفیذ کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ او فرشتوں، تم نے تو کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آج ان راتوں کو دیکھو میرے بندے کس طرح میری بندگی اور میری اطاعت اور میری یاد میں مصروف ہے۔ آج دیکھو وہ صحیح، وہ میری یاد میں کس طرح مصروف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سلام وہ فرشتے اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، قرآن مجید پڑھنے والے، ان پر سلام کہتے ہیں، ان پر سلام کہتے ہیں، سلام سلام السلام علیکم السلام علیکم۔ فرشتوں کی طرف سے سلام ہوتا ہے ان پر، خوش نصیبوں پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ذرا چشم تصور میں جائیں، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، جبرائیل آئے، جبرائیل امین نے آ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور میری طرف سے عائشہ کو سلام پہنچا دیں، میری طرف سے میرا سلام عائشہ کو پہنچا دیں۔ نبی علیہ السلام نے بتلایا، قسمت کی بات ہے، یہی جبرائیل آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ختیجہ کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ختیجہ کو سلام بھیجا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جبرائیل آ کے کہتے ہیں کہ میری طرف سے سلام کہیں۔ ہم تو لاقارے ہیں، ہمارے پلے ہے کیا؟ اگر ایک رات کی عبادت میں یا ان چند راتوں کی عبادت میں فرشتوں کی اس سلام کی سعادت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا سعادت ہو۔ لیکن بشرطے کہ ہم اس رات کو اس مشغلے میں گزارے، اس شغل میں گزارے، اس کام میں گزارے جس کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے۔ اس کو شغل کی راتیں نہ بنائیں، جلوس کی راتیں نہ بنائیں،
جلسوں کی راتیں نہ بنائیں، وعظ و تلقین کے لیے بہت سی راتیں باقی ہیں، ان راتوں کو اللہ کی بندگی کے لیے مختص کر دیں۔ شرط یہ، آپ دیکھیں نبی علیہ السلام سے بڑھ کے دائی کوئی نہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات کو سننے کا مشتاق کوئی نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں؟ لیکن ان راتوں میں نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے جو مطالبہ کیا تھا وہ کیا تھا کہ حضور ہمیں اور نفل پڑھائیں، ہمیں اور نماز پڑھائیں، ہمیں اور نماز پڑھائیں۔ واز کے سننے کی تقاضا نبی علیہ السلام سے نہیں کیا صحابہ کرام نے کہ ہمیں اور واز سنائیں، نہ نبی علیہ السلام نے واز کیا ہی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 3 راتوں کا بالخصوص اہتمام کیا، 23 کو، 25 کو، 27 کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ 23 میں رات کا غالب حصہ، 25 میں نصف سے زیادہ حصہ، اور 27 میں تو ہم اس وقت فارغ ہوئے جب بالکل سحری کا وقت ہو گیا تھا، اور ہم دوڑ کے جلدی قدم بقدم جا کے گھروں میں جا کے کچھ نہ کچھ کھایا اور ساری کھائی اور روزے کی نیت کی۔ ساری رات کس میں گزری ہے؟ عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، قیام میں، نماز میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی 27 کی رات بالخصوص حضرت ابو ذر فرماتے ہیں انہو دعا اہلہ ونساءہ لیلۃ 27، نبی علیہ السلام نے 27 کی رات کو خواتین کو بھی کہا، ازواج مطہرات کو بھی کہا، آؤ آج کی رات قیام کرو۔ یعنی یہ راتیں قیام کی ہیں، یہ راتیں ذکر و اذکار کی ہیں، یہ راتیں قرآن مجید کی تلاوت کی ہیں، یہ جلسے جلوس کی نہیں ہے۔ اللہ سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں جو جلسے جلوس ساری رات کے جلسے چل نکلے، ان کا کوئی دکھ نہیں، کوئی جواب نہیں ہے۔ اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، ان راتوں کو اللہ کی بندگی میں گزارنا چاہیے، اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو شد میزرہ، اپنی کمر کس لیتے، اپنی کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات اس کی جو ہے اس میں بیدار رہتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے، اٹھو جاگو۔ اور صرف جاگنا نہیں، ہمارے ہاں صرف جاگنا نہیں ہے، جاگے، گپے ہانگے، تصویریں دیکھے، موبائل دیکھتے رہے، یہ کوئی جاگنا نہیں، یہ تو راتوں کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ جاگنا ہے اللہ کی بندگی کے لیے، جاگنا ہے اللہ کے سامنے سر بہ سجود ہونے کے لیے، جاگنا ہے اللہ کا پاک کلام تلاوت کرنے کے لیے، اور جاگنا ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ ان کاموں میں، ان معاملات میں اپنا وقت بسر کیجیے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں، اس کے الفاظ ہیں کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آخری 10 راتوں میں اتنی محنت کرتے، اتنی عبادت کرتے کہ اتنی عبادت پہلی راتوں میں نہ ہوتی تھی۔ حالانکہ پہلی راتوں کے بارے میں بھی حضرت عائشہ کی گواہی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام آپ پڑھتے آپ رکھتے تھے، لیکن لا تسل عن حسنہن ولا عن طولہن، یہ مت پوچھو، یہ سوال نہ کرو
کہ نبی علیہ السلام کتنا لمبا قیام کرتے تھے اور کس خوبصورتی سے ایسا ادا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ادائیگی وہی ہے لیکن اسلوب بدلا ہوا ہے، اسلوب بدلا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو بھائیو ان راتوں کو جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں حضرت عائشہ کہ اے قضا اہلہ، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، انہیں بیدار کرتے اور انہیں جاگنے کی تاکید کرتے. وَشَدَّ مِعْذَرَهُ، اپنی کمرے ہمت باندھ لیتے. اس کے دو مفہوم ہیں. ایک یہ جس طرح ہم کہتے ہیں اپنی کمر کس لو، اپنی کمر کس لو، بار بار اپنی چادر کو ہاتھ لگانا پڑے، اتنا وقت بھی ضائع نہ کرو، بلکہ ایک ہی بار اس کو مضبوطی سے باندھ لو اور پھر جڑ جاؤ اپنے کام کو. پھر اپنے کام کو جڑ جاؤ، ایک ہی بار باندھ لو. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ طوا فراشہ واعتدل النساء، نبی علیہ السلام ان راتوں میں اپنا بستر اکٹھا کر دیتے، بستر اکٹھا کر دیتے اور اپنے خواتین سے ازواج مطہرات سے علیحدہ ہو جاتے، ان کے ساتھ تعلق داری نہ قائم کرتے. یہ کیفیت تھی نبی علیہ السلام. بستر ہی لپیٹ دیتے تھے کہ یہ راتیں بستروں پر سونے کی نہیں ہے. اگر نیند آ بھی جائے کچھ وقت کے لیے سو جاؤ، آرام کر لو، اور پھر جب تھوڑا سا سسترا لیا جائے تو پھر اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو. اور انہی راتوں میں اعتکاف بھی ہے. انہی راتوں میں، انہی آخری 10 دنوں میں اعتکاف بھی ہے، وقوف ہے. وقوف اعتکاف کے معنی ہے کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایک کام پر جما لینا، اقف جما لینا، جم کے بیٹھ جانا، کچھ نہ کرنا، کوئی وہی کام کرنا ضرورت کے تحت، نفسانی ضرورت کے تحت یا شرعی ضرورت کے تحت. اس کے علاوہ وہ مسجد سے نہ نکلے، اپنے اعتکاف کی جگہ سے نہ نکلے، بلکہ اپنے اعتکاف میں بیٹھے اور اللہ کے ذکر و اذکار میں، بندگی میں مصروف رہے. یہ ہے اعتکاف. آج کل جو ہم اعتکاف ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں، صحیح بات ہے، رونا آتا ہے، محفلیں جمتی ہیں، چائے کے دور چلتے ہیں، روز بروز چلتے ہیں، دل لگی کا سارا سامان ہوتا ہے. یہ کیا اعتکاف؟ ہم نے شبہ بنا رکھا ہے اعتکاف کو. اللہ سے ڈرو جو اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور ہم نے اس کو ضائع کرنے کا سبب بنا دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے آپ کو بدلو بھائیو، پلٹو اپنے آپ کو اور حقیقت کی طرف آؤ. یہ ظاہری خرافات اور ظاہری باتیں اس کو چھوڑ دو. نبی علیہ السلام نے، اللہ اکبر، حضرت فاطمہ الزہرا سے بھی فرمایا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کو رمضان ہی میں پتہ چل گیا تھا کہ اب آئندہ سال رمضان شاید میرے نصیبے میں نہ ہو. کیوں؟ کہ معمول سے ہٹ کے اس سال رمضان میں جبرائیل نے 2 دفعہ آ کے میرے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے. پہلے ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن کا دور جبرائیل کرتے تھے، میں انہیں سناتا، وہ مجھے سناتے. لیکن اس رمضان میں میرے ساتھ جبرائیل نے 2 سال کیا کیا ہے؟ دور کیا ہے. اور دوسری بات، اسی احساس کو پاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے آخری رمضان میں اعتکاف بھی 20 دن کا کیا تھا. 10 دن کا نہیں بلکہ کتنا، 20 دن کا کیا تھا. کہ معلوم نہیں اگلا سال رمضان مبارک کا میسر آئے یا نہ آئے، وہ نصیب میں ہو یا نہ ہو. تو اس لیے بھائیو اعتکاف کرے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ تو فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ اختلاط چھوڑ دے. لال تعلیم، تعلیم کے لیے بھی، تعلیم دینا بھی چھوڑ دے، پڑھانا بھی چھوڑ دے، بس خود پڑھے اور خود ذکر و اذکار میں وقت صرف کرے.
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس اعتکاف میں انفراد تخلیہ مراد ہے. ہاں سمجھیے, تخلیہ مقصود ہے, ہر چیز سے کٹ کے صرف اللہ کا ہو کے رہ جانا. ان لک فی النہار سبحا طویلا, آپ کو دن میں بہت سے کام ہیں, دن کو ساتھ بہت سے کام ہے, رات کو میرے ساتھ اٹھ کے باتیں کیا کریں. یہ رات کو تخلیہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس اللہ کے بندے نے مسجد میں بیٹھ کے کرنا ہے. لیکن اگر یہ تخلیہ نہ ہو بلکہ یہ مجلس کا شکار ہو کے رہ جائے تو مجھے بتلائیے یہ اللہ کے ساتھ تخلیہ کیا ہوا؟ کیا تخلیہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ ہوا؟ مسجدوں کا ماحول, مسجدوں کا انداز ہے وہ بالکل ہمارا نبی علیہ السلام کے اس طریقے کے بالکل مختلف. اس لیے اس ماحول کو بدلنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان راتوں میں اور ان دنوں میں اللہ کی بندگی میں جٹ جانا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر ما اکون فیہا, حضور مجھے فرمائیے, مجھے سبق دیجئے کہ اگر مجھے توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے ان راتوں میں اور لیلۃ القدر میرے نصیب میں ہو جائے تو میں اس رات میں کیا پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا بھائیوں کو یاد ہوگی, جن بھائیوں کو یاد نہیں ان کو دعا یاد کر لینی چاہیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. عفو یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی صفت ہے. جس طرح غفور اللہ کی صفت ہے, غفار اللہ ذو الجلال کی صفت ہے, اسی طرح عفو یہ بھی اللہ ذو الجلال کی صفت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے فإن اللہ کان عفوا غفورا عفوا قدیرا, یہی فرمایا ان اللہ لعفو غفورا, کہ اللہ ذو الجلال ہمیشہ سے درگزر کرنے والا, ہمیشہ معاف کرنے والا, ہمیشہ قادر و قدیر اللہ وہ ہے. تو یہ عفو یہ اللہ کی صفت ہے. اسی لیے اللہم انک عفو, اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے. عفو علماء نے لکھا ہے, سمجھیے مسئلہ, عفو یہ غفور سے مبالغہ ہے. اللہ اکبر. عفو غفور سے مبالغہ ہے. غفور کے معنی ہے عیوب کی پردہ پوشی کر دینا, گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دینا, مٹی ڈال دینا, یہ ہے. اور عفو کیا ہے؟ عفو یہ ہے کہ جو قصوروار ہو, جو مجرم ہو, جو سزا کا سزاوار ہو, اس کی سزا کو ہی معاف کر دینا, اس کی سزا ہی کو معاف کر دینا. یہ کیا ہے؟ عفو ہے. عربی میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے عفت الدیار, عفت الدیار, نشانات مٹ گئے, جو بستیاں تھیں, جو شہر تھے وہ سارے ملیا بیٹ ہو گئے. یہ عفت الدیار, گھر مٹ گئے, یہ وہی عفو ہے. کیا مطلب؟ کہ جو اس درجے کو پا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا ہی دیتے ہیں. مٹاتے کس سے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ یہ مٹا دیتے ہیں ان صحیفوں سے, اور جو صحیفات یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں, کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں, ان صحیفوں سے مٹا دیتے ہیں. باج پرس کی کرنی ہی نہیں ان کے بارے میں. اسی لیے سبق کیا سکھایا؟ انک عفو تحب العفو, اللہ تو سراپا درگزر کرنے والے ہے, درگزر کرنے سے محبت کرتا ہے. فاعف عنی, یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے, مجھ سے بھی درگزر فرما, ان سے بھی درگزر فرما. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام دعا سکھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں, نبی علیہ السلام جب کسی کو ایمان کی دعوت دیتے, اسلام سکھاتے, اور سب سے پہلے اسے پھر نماز کی تلقین کرتے, نماز کی تلقین کرتے. کلمہ پڑھا ہے, کلمہ پڑھا ہے,
تو سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ دعا پڑھا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہم وہ دعا یہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ دعا سکھاتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت کی ساری باتیں اس میں شامل ہو جاتی۔ کیا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے، اللہ مجھ سے درگزر فرما، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما۔ انسان کو اور کیا چاہیے؟ صحت بھی مل جائے، رزق بھی مل جائے، معافی نامہ بھی مل جائے، پھر انسان کو اور چاہیے کیا؟ انسان کو اور کیا چاہیے؟ ہدایت بھی مل جائے، اللہم اہدنی وعافنی وعافنی وارزقنی۔ یہ کلمات نبی علیہ السلام سکھایا کرتے تھے اس کو جو نیا مسلمان ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ الفاظ ہیں دعا کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک رات میرے ہاں تھے، اللہ اکبر، اندھیرا تھا، گھر میں کوئی روشنی نہیں تھی، تو میں نے اپنے بستر میں نبی علیہ السلام کو نہ پایا۔ میں نے تو بولا نبی علیہ السلام کہاں چلے گئے، کہاں تشریف لے گئے؟ بالآخر میں گجرا تھا ہی کی طرح ہاتھوں کے ساتھ اندھیرے میں تلاش کر رہی ہوں، تو میرے ہاتھ نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر پڑے۔ آپ سجدہ ریز تھے، سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اور سجدے کی حالت میں آپ کے پاؤں کی ایڑیاں ملی ہوئی تھی، چلوں کی ایڑیوں پر میرے ہاتھ آئے اور میں نے کان لگا کے سنا، آپ کہہ رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، عائشہ اور تو کیا خیال کرتی تھی؟ نبی علیہ السلام کسی اور خیال میں تھے، تو کیا خیال کرتی تھی؟ کیا مطلب کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ مجھ پر ناراض نہ ہو، مجھ پر راضی ہو جا، یا اللہ اپنی رضا میں مجھے لے لے، اپنی رضا کی پناہ میں مجھے لے لے، اللہ مجھ پر ناراض نہ ہو، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اللہ مجھے کچھ سزا نہ دے اور مجھ سے درگزر فرما دے، مجھ سے درگزر فرما دے۔ اللہم لا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔ میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیری اس طرح تعریف نہیں کر سکتا مولا جتنی تعریف تو نے خود اپنی کی، جتنی تعریف تو نے مولا اپنی آپ کی، میں اتنی تعریف بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی اپنی کمزوری کا اعتراف، اللہ ذو الجلال کی عظمت کا اعتراف، اپنے گناہوں کی معافی کا اظہار، اور اللہ ذو الجلال والے کرام سے عفو اور درگزر کرنے کا سوال۔ اللہ ایک اللہ والے کا بڑا مختصر سا جملہ ہے لیکن بڑا معنی خیز ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں اللہم ارض عنا والا فاعف عنا، اللہم ارض عنا والا فاعف عنا۔ اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ اگر میں اس قابل نہیں ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، میرے اعمال نہیں ہے، میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ جس پر تو راضی ہو، تو اللہ پھر مجھ کو معافی کر دے، فاعف عنا۔ اور رضا تو وہ کہے جس کے پلے میں کچھ ہو، جس کے پلے کچھ ہو۔ اور وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے، وہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جن کے بارے میں خود اللہ ذو الجلال نے فرمایا، ایک جگہ نہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا، میں ان پر راضی، میں ان پر راضی، یہ مجھ پر راضی، میں ان پر راضی۔ وہ صحابہ کرام تھے، چیر اس پر خاک دعویٰ عالم پاک۔ ہم کیا ہے؟ ہم تو اللہ سے رضا نہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں،
اللہم ارض عنا وإلا فاعف عنا. اللہ اکبر. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمٍ مَا تَرَكَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. ایک جگہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. اگر انسانوں کے گناہوں پر اللہ ذوالجلال مواخذہ فرمائے تو زمین پہ کوئی جانور بھی نہ چلے. انسان تو انسان رہا, کوئی دابہ کوئی جاندار زمین پہ نہ چلے. اگر انسان کا اللہ ذوالجلال مواخذہ فرمائے, حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا, حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ قال اللہ عز و جل, رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ما احد اصبر ولا اذن, مجھ سے بڑا تکلیف پر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. مجھ سے بڑا تکلیف پر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. یوزینی ابن آدم, وہ آدم کا بیٹا ہو کے مجھے ستاتا ہے, وَيَسُبُّنِي, مجھے گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا, اللہ نے اولاد بنا دی, اللہ نے اولاد بنا دی. یہ گالیاں سن کے بھی میں کیا کرتا ہوں, ان کو رزق دیتا ہوں. گالی سن کے بھی رزق دیتا ہوں. یہ ہے انک عفو, درگزر کرتا ہوں. اگر اللہ درگزر نہ کرے, اللہ ذوالجلال نے سورۃ طٰہٰ کے آخر میں فرمایا ہے کہ یہی ایک جملہ اس زمین و آسمان کی بربادی اور تباہی کے لیے کافی ہے. تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتہد الجبال حتی, اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جملے کی وجہ سے پہاڑ ڈھہ پڑے, زمین شق ہو جائے اور سارا نظام ملیا میٹ ہو جائے. کس بات پر؟ اس بات پر کہ لوگ یہ کہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کی بیٹیاں ہیں. کہنے والے اب بھی کہتے ہیں, لیکن اللہ ذوالجلال مواخذہ نہیں فرماتے. کیوں؟ کہ اللہ سراپا عفو ہے, اللہ درگزر کرنے والا ہے. اللہ ذوالجلال نے ان کا مواخذہ آخر میں توقف کیا ہوا ہے, اور اللہ ذوالجلال نے خود بھی حکم دیا ہے درگزر کرنے کا اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی. اللہ اکبر کبیرہ. اور درگزر کرنے والوں کی اللہ ذوالجلال نے تعریف بھی کی ہے, اور درگزر کرنے والوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے تعریف بھی کی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے قسماً یہ بات فرمائی کہ ما نقصت صدقۃ فی مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد الا رفع اللہ. اللہ اکبر. فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لوگوں, صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تمہاری جیب سے 10 کی بجائے 5 رہ جاتے ہیں, جو 5 بچتے ہیں یہ آپ ان کو کم سمجھتے ہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ کم نہیں ہے, بلکہ یہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے. اگر 10 ہوتے تو معلوم نہیں کن بیماریوں میں تم الجھ جاتے. تمہارا صدقہ کرنے سے کتنی بیماریوں سے, فکر بندیوں سے, پشیمانیوں سے تمہیں اللہ ذوالجلال نے بچا لیا ہے, اور تمہارے باقی 5 جو ہے نا وہ بھی بچ گئے ہیں. ورنہ ایسا نہ ہوتا کہ 10 کے 10 برباد ہو جاتے, 10 کے 10 نکل جاتے. اور تجربہ شاہد ہے اس بات کا, تجربہ کرنے والے کرتے ہیں اس بات کا کہ مصائب میں جتنا حل مصائب کا صدقہ ہے کوئی اور نہیں ہے. آئے دن کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا, درگزر کرنے سے اللہ ذوالجلال عزت میں اضافہ کرتا ہے. عزت ظاہر نہیں ہوتی بلکہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے. فرمایا وما تواضع احد مثلہ للہ الا رفعہ اللہ, اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیوں سے سرفراز فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق دے. یہ راتیں, یہ آخری عشرہ, اس کی قدر کریں. اور پتہ نہیں اگلا سال ہمارے اوپر آئے گا بھی یہ نہیں آئے گا, کوئی پتہ نہیں. کتنے بھائی ہیں, کتنے دوست ہیں, کتنے عزیز ہیں,
جو سال کے دوران بلکہ سال کے اسی رمضان سے ابتدائی دنوں میں اس دنیا سے چل بسے، معلوم نہیں کس پر کس کی باری آ جائے، آئندہ ساری ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے اس مال غنیمت کو غنیمت جانو، اس مال غنیمت کو غنیمت سمجھو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس معافی نامے کا کچھ نہ کچھ حصہ حاصل کر لو۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں اس حوالے سے، لیکن انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔